اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید زاہد بخاری حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور اسوائے حسنہ اور سنت رسول کے مطابق آپ کے پاس بیان کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج میں سیدھا آپ کو پہلے قرآن پاک پہ لیے چلتا ہوں، اس سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس آج کا جو موضوع ہے وہ ہماری زندگیوں میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ ہے کہ بس میں پہلے پڑھ دوں، آپ کو پھر بتاتے ہیں۔ یہ ہے جی سپارہ 2 سیکول اور سورہ بقرہ، سورہ بھی 2 ہے، اور اس میں جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے 189 اور ختم ہو جاتی 190 پہ جا کے، اور اس میں جو ریلیونٹ جو ہے وہ پیرا جو ہے وہ آیت ہے، وہی میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین۔ آیات مبارکہ پہلے جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی کہ وہ مسلمان ہی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈکلیئر کر کے رکھا ہوا ہے، جس پہ ہی وہ حدیث مبارکہ آگے سے، کیونکہ رسول پاک کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ ہو۔ تو ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ، آپ سن لیجئے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی یہ وہ تعلق ہے کہ جس پہ پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، کوئی رشتہ رکھنا، کوئی تعلق بنانا، دوستی رکھنا، یہ ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو اسی لیے اس کا ریفرنس دے کے بات کی ہے کہ اللہ ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتا، ان کو پسند نہیں کرتا جو کسی کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ مگر ہر آدمی نے یہاں پہ ایک بت بنا کے رکھا ہوا اپنے اندر کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ غلط تھا، اس نے غلط کیا تھا، وہ جھوٹ کہندی سی، وہ جھوٹ بولتی سی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تسبیحیں کرتی جائیں گی، نمازیں پڑھتے جائیں گے، بھاگ بھاگ کے مسجدوں میں جائیں گے، مگر کسی کو ڈیو رسپیکٹ ہوتی ہے کہ کسی کا جو حق ہے کم از کم بطور مسلمان کے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو بطور انسان کے اس کا حق ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس ملازم ہے اور اگر وہ آپ کو کم تر لگتا ہے، کوئی ٹانگے والا ہے، کوئی رکشے والا ہے، کوئی ارد گرد دکاندار ہے، کوئی غریب ہے، یا جس کو آپ کم تر سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک پتہ نہیں کون کم تر ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے پاس پیسہ ہونے کا جو لیول ہے، آپ کی جو ایجوکیشن کا جو لیول ہے، آپ کی رہائش کا، رہن سہن کا جو لیول ہے، یہ اللہ کے پاس ایک آزمائش کا کرائٹیریا ہے کہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے، دے کے، زیادہ دے کے، کم دے کے، وہ آزما رہا ہے۔ عزت کا کرائٹیریا تو وہ یہ ہے کہ سب لوگ برابر ہیں۔ آپ کے پاس اگر آپ نمازی ہیں، روز نمازیں تہجد سپارے پڑھتے ہیں، تسبیح کرتی ہیں اور نمازیں پڑھتی ہیں، تو پھر تو اور بھی زیادہ آپ کو نرم خو ہونا چاہیے، نرم بولنے والا ہونا چاہیے، برداشت کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ پھر آپ کی آزمائش اتنی زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے۔ جس کو نہیں پتہ اس کا تو ایگزام بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زیادتی کروں گی یا کروں گا تو مجھے بھگتنا ہوگا، یہاں پہ بھی اور آگے بھی۔ تو اللہ پاک زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں ایس ایچ او لگ گیا ہوں، میں بڑا وکیل لگ گیا ہوں، میں جج لگ گیا ہوں، میں جرنیل لگ گیا ہوں، میں کوئی فوجی افسر لگ گیا ہوں، میں پولیس آفیسر ہوں، میں کوئی سول آفیسر ہوں، اور میں اپنے ملازموں پہ، اپنے آنے والوں پہ، ضرورت مندوں پہ، جو کسی کا فیصلہ آ گیا ہے یا کوئی کام اور آ گیا ہے، میرا اختیار ہے اور میں زیادتی کر دیتا ہوں، اپنے اختیار سے آگے چلا جاتا ہوں، اپنی ڈیوٹی سے آگے چلا گیا ہوں، یا اپنی ڈیوٹی ہی چھوڑ دی ہے اور غصب کر لیا ہے کسی کا حق، تو اللہ تعالیٰ کو زیادتی پسند نہیں ہے، نفرت کا اظہار کیا ہے
اور رسول پاک نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ آپ کے شر سے دوسرا محفوظ نہیں رہا، آپ کے عمل سے دوسرا محفوظ نہیں رہا، آپ کی زبان سے دوسرا محفوظ نہیں رہا، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو کہاں گئی آپ کی نمازیں، کہاں گئی آپ کی تسبیح؟ آپ کی زبان نے لوگوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے، آپ کی قلم نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے، آپ کے فیصلوں نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ تو کہاں گیا آپ کا ایمان، کہاں گیا آپ کا مسلمان ہونا؟ حج اور زکوٰۃ اور نمازیں اور روزے آپ کو نہیں بخشا سکیں گے، کیونکہ حقوق العباد میں آ جائے گی یہ چیز۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ فوجی افسر تھے یا جج تھے یا بڑے پولیس آفیسر تھے، تو دیکھیں کہ آپ نے اکٹھا کیا ہے، کھٹیا کی ساری اپنی جاب اپنی سروس میں۔ سلوٹ بج رہے ہیں، سلوٹ لے رہے ہیں، مال اکٹھے ہو رہے ہیں، اکاؤنٹ بن رہے ہیں، محل خرید رہے ہیں، کاروبار بچوں کو دے رہے ہیں لے لے کے، اور آپ کو بخشانے کون آئے گا؟ آپ کو بیماریوں سے بچانے کون آئے گا؟ آپ کو حساب کتاب سے بچانے کون آئے گا؟ نہ وہاں اولاد کام آئے گی، نہ ساتھی کام آئیں گے، نہ دوست کام آئیں گے، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بہن بھائی کام آئیں گے۔ وہاں تو آپ کو اکیلے بھگتنا ہے۔ تو زیادتی کرنے سے بچیں۔ زیادتی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آپ کی کوئی بھی بچنے کی صورت ہی نہیں ہے۔ یہ حقوق العباد کا سب سے پہلا پہلو ہے، پہلا نمبر ہے اس کا، کہ آپ حقوق العباد میں جب آ جاتے ہیں تو آپ کی بخشش کا کوئی نہیں۔ آپ نے زیادتی کسی کے ساتھ کی، وہ بولا نہیں، سمجھیں کہ آپ کی شامت آ گئی ہے، آپ کی تباہی شروع ہو گئی ہے۔ ٹائم تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مگر کتنا ہوگا؟ وہ آج دیکھیں برطانیہ کا پرنس فلپ 99 سال کا بھی ہو گیا ہے، تو مر گیا ہے۔ مرنا تو ہے، جانا تو ہے، کتنا جئیں گے، کتنا کھا جائیں گے، کتنا اکٹھا کریں گے، کتنا ظلم کر لیں گے، کتنا تباہی کر دیں گے، کتنے غلط فیصلے کریں گے، مگر اخیر کیا ہے یہ سوچیں کبھی۔ جواب دے تو آپ کو ہی ہونا ہے۔ وہاں پہ آپ کو انہوں نے لپوٹ کے آپ کو ہی قبر میں ڈالنا ہے، چاہے وہ بیٹے ہوں گے، چاہے وہ دوست ہوں گے، چاہے کسی طریقے سے بھی جانا اپنے اکیلے نہیں ہے، آپ کو ہی بھگتنا ہوگا۔ اور جب یہ کام آپ نے کیا ہوگا زیادتی والا کسی کے ساتھ، کسی غریب کے بچے کے ساتھ، کسی کی توہین کر کے، کسی کی بے عزتی کر کے، کسی کو الٹے سیدھے نام دے کے، کسی کا دل دکھا کے، کسی کو دل آزاری کر کے، کسی کا حق کھا کے، تو وہ آپ کے نیکیوں میں اور آپ کے اعمال کو تباہی میں وہ آگے کھڑے ہوں گے سارے۔ اس وقت آپ کی نیکیاں بھی ان کو مل جائیں گی۔ جب اگر پھر بھی ان کو کم ہوا تو ان کے گناہ آپ کو مل جائیں گے اور عذاب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو بچیں اس وقت سے۔ یہ جو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، یہ جو آپ بڑے تغلق خان بن کے پھرتے ہیں اور ہر ایک کو ذلیل کرتے ہیں، کم سے کم تر سمجھتے ہیں، تباہ کرنے کو سوچتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں انج کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، خدا را بچیں۔ میں تو کتنے بیان میں یہ اب عرض کر چکا ہوں کہ بچیں اس وقت سے، بچیں اس روز سے کہ جس روز آپ کے پاس کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی سلوٹ مارنے والا اور کھڑے ہونے والا اور گن مین اور ساتھ بیٹے اور باپ نہیں ہوں گے۔ تنہا آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا اور بھگتنا پڑے گا، اور وہ دور نہیں ہے۔ اپنی عمروں کو دیکھیں اور وہ رستہ دیکھیں کہ کتنی دور ہے، بس یہ سوچ لیں۔ شاید چند لمحوں کے فاصلے پہ ہو یا چند دنوں کے فاصلے پہ ہو، مگر وہ ہے۔ ہر کوئی دفنا کے آتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے نہیں جانا، اور حالانکہ اس نے رکنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگیں، بچیں زیادتی کرنے والے سے اور زیادتی کرنے سے روکیں ان کو، اور اپنے اعمال کو تباہ ہونے سے اور ضائع ہونے سے بچائیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن اور رسول کے علاوہ میرے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بھی کوئی آپ کے دل میں ہو ایسا پہلو جو رہ گیا ہو میری طرف سے بات کرنے میں، تو آپ کامنٹس میں آئیں، مجھ سے حکم کریں، میں انشاءاللہ اس پہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت دکھائے اور ہماری زندگیوں کو آسان کر دے، اور اس ہوس سے، اس لالچ سے اور اس تکبر سے، اس گناہ سے ہم سب کو بچائے، کیونکہ کبریائی تو صرف اس کی ہے۔
یہ سب چیزیں بڑائی اس کی ہے. میں تو آپ ایک انسان ہیں، ادھر سانس بند ہوئی اور ادھر سب کام ختم. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو. اللہ حافظ.